کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری۔ گلستان جوہر، ملیر ڈیفنس، شارع فیصل ڈیفنس، قیوم آباد اور کرنگی میں بارش۔ صدر، گرو مندر، لسبیلا، گولی مار، ناظم آباد، گلشن اقبال میں بھی بارش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شاہراہ بھٹو کا دورہ۔ چیف سیکرٹری نے رات بھر کے ریسکیو آپریشن پر بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو سے ملیر ندی کا جائزہ لیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بھی ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قیوم آباد چوننگی پر بارش کے پانی کی نکاسی کا بھی جائزہ لیا۔ ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری ندی اور ملیر ندی میں طغیانی آئی۔ سمندر میں اونچی لہروں کی وجہ سے بھی بارش کے پانی کے خراج میں تاخیر ہوئی۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا بیان۔ کہا، شدید بارشوں کی وجہ سے کچھ نشیبی علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 24 سے 48 گھنٹوں میں بارش کا نیا اسپیل آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ حکومت سندھ مکمل الرٹ ہے۔ مزید بارشیں نہ ہوئی تو صورتحال کچھ ہی گھنٹوں میں معمول پر آ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ملتان پہنچ گئیں۔ ملتان اور جلال پور پیروالا کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کا ملتان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جلال پور پیروالا کا دورہ کر رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا۔ مسلسل چوتھے روز دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمان کی، ہیڈ اسلام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ منچن آباد میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے بستی نور محمد سمیت 8 دیہات میں سیلابی پانی داخل۔ سیالکوٹ میں دریائے توی پر بنایا گیا عارضی پل ٹوٹ گیا۔ بجوات کے 85 دیہات کا سیالکوٹ سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے، تریمو پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کنتکوٹ کے مقام پر گڈو بیراج سے 5 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ جلال پور پیروالا کا سپر حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی تیزی کے ساتھ بستیوں کی جانب گامزن۔ مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت۔ ادھر لیاقت پور کے علاقے نوروالا میں کشتی الٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین، 3 کم سن بچے اور 1 شخص شامل۔ 9 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ ملتان میں سیلاب کی شدت میں کمی۔ شیرشاہ بند اور ہیڈ محمد والا پر ٹریفک کھول دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق 2 سے 4 دن میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے پشاور میں 9 تعینات امریکی کونسل جنرل تھامس سیکرٹ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ عوامی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، پاک امریکہ دو طرفہ سفارتی تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ پاک بحریہ سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک بحریہ نے کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے ہوور کرافٹس تعینات کر دیے۔ 4335 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیبر پختونخوا میں سوات، بونیر اور شانگلہ کے سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس قائم۔ متاثرین کو راشن، طبی امداد اور ادویات مہیا کی جا رہی ہیں۔ قصور، راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، میرپور خاص، سانگھڑ اور سجاول میں بھی پاک بحریہ کی امدادی کارروائیاں جاری۔ اسرائیل کا قطر میں حماس قیادت پر حملہ۔ صہیونی فوج نے حماس کے ہیڈ کوارٹرز پر میزائل داغ دیے۔ سینئر قیادت محفوظ رہی۔ خلیل الہیہ کے بیٹے اور سیکیورٹی گارڈ سمیت 6 افراد شہید۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی پر عرب دنیا میں شدید غم و غصہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا، اسرائیل کا کارروائی وحشیانہ جارحیت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوحہ میں اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کارروائی قطر کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ ہے۔ اسرائیلی حملہ مجرمانہ اور انتہائی خطرناک اقدام ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا دوحہ پر اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل۔ کہا، حملہ قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر اسرائیلی حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. کہا دوحہ پر حملہ میرا نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فیصلہ تھا. قطر ہمارا اتحادی ملک ہے جس پر حملہ امریکہ کے اہداف میں شامل نہیں. جیسے ہی اسرائیلی حملے کا علم ہوا فوری قطر کو بتایا، مگر بدقسمتی سے دیر ہو گئی. حملے کے بعد نیتن یاہو سے بات ہوئی، انہوں نے کہا وہ امن چاہتے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ امن کا موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے. ٹروتھ سوشل پر مزید کہا امیر قطر اور وزیر اعظم سے بات کی ہے، یقین دلایا دوبارہ ایسا حملہ نہیں ہوگا. یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے. تمام یرغمالیوں اور لاشوں کی رہائی چاہتا ہوں. قطر اسرائیلی حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اسرائیلی حملے پر سخت رد عمل. کہا کسی ملک کے خود مختاری پر حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نیتن یاہو امن کی تمام کوششوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں. جنگ بندی مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے والے ملک میں مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانا غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل ہے. ہم ایسے نقطے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس طرح کی بربریت کے خلاف اجتماعی قدم ضروری ہو چکا. دوحہ دوست ممالک سے رابطے میں ہے اور جلد عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا. قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول. پاکستان قطر اور فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت. کہا اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے جس سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. انسانی اصولوں کی پامالی کسی صورت قابل قبول نہیں. عام شہریوں اور خود مختار ریاست کو نشانہ بنانا ناقابل دفاع اقدام ہے. قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہو گیا. خام تیل کی قیمت اضافے کے بعد $62.63 فی بیرل ہو گئی. برینٹ خام مال کی قیمت میں بھی اضافہ، فی بیرل قیمت $66.39 ہو گئی. نیپال میں وزیر اعظم اور اہم وزراء کے استعفوں کے باوجود پرتشدد مظاہرے جاری. سابق وزیر اعظم جھالا نوت کی اہلیہ کو زندہ جلا دیا گیا. فوج نے ملک بھر میں پوزیشن سنبھال لی. سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری. ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی. 500 سے زائد زخمی. مظاہرین نے لالت پور کی جیل توڑ کر تمام 1500 قیدی فرار کروا دیے. کھٹمنڈو ایئرپورٹ بدستور بند. بھیرا ایئرپورٹ کو بھی آگ لگا دی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت. عدالت کی علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کی ہدایت. ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ. خصوصی نشست میں آرمی پبلک اسکول، کانوینٹ جیسے سینٹ میری اور پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلباء اور اساتذہ کی شرکت. طلباء نے کہا افواج پاکستان قوم کا فخر ہے. پاک افواج نے ہر مشکل گھڑی میں وطن کا دفاع کیا اور ہمیشہ کرتی رہیں گی. نوجوان نسل پر امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن ہے. اساتذہ نے کہا پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے. نوجوان نسل ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے. طلباء کو ملک دشمن پروپیگنڈے اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا. لاہور کے علاقے برکی میں سسرالیوں کے تشدد سے خاتون ہلاک. مرکزی ملزم زین العابدین اور شفیق گرفتار. لاش مردہ خانے منتقل. مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج. اسلام آباد میں خاتون کی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز وائرل کرنے والا ملزم گرفتار. موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد. ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے ملزم قاسم کے خلاف مقدمہ درج. ملزم نے خاتون کے شوہر اور رشتہ داروں کو واٹس ایپ پر مواد بھیجا تھا. اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں بے گھر فلسطینیوں کو بھی نشانہ بنایا. بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے. شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہوگا۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع۔ 2 ریاستی حل سے متعلق اجلاس 22 ستمبر کو ہوگا۔ امریکہ کا فلسطینی صدر اور اعلیٰ حکام کو ویزا دینے سے انکار۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے وزیر دفاع سباستیان لیکورونو کو نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ وہ وزیر اعظم فرانسسو بابر کی جگہ منصب سنبھالیں گے۔ صدر میکرون نے نئے وزیر اعظم کو سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے بجٹ سمیت اہم فیصلوں پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ہدایت کر دی۔ انڈونیشیا میں عوامی احتجاج پر حکومت بیک فٹ پر آ گئی۔ صدر پرابو نے 5 وزراء کو عہدے سے ہٹا دیا۔ مہنگائی اور معاشی مسائل پر عوام سراپا احتجاج، مظاہرین کا وزراء کے گھروں پر دھاوا، توڑ پھوڑ۔